الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں دھیمی آوازوں میں درود شریف پڑھیں، اور میں آپ تمام سے ادباً یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ ابھی اٹھ کر چلا جائے۔ بیان کے درمیان میں اٹھنا، چلنا، پھرنا یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے، اور اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ہم محفل میں آتے ہیں تو شاید اپنے ساتھ کسی ایک کو بھی لے کر نہیں آتے، لیکن جب کوئی اٹھ کر جاتا ہے تو اس کے ساتھ دو چار آدمی اور چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی محفلوں میں ہم لاتے ایک کو بھی نہیں ہے لیکن لے کر دو چار کو جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے جو جانا چاہتے ہیں وہ شروع ہی میں چلے جائیں، اور جو سننا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ نہ جذباتی گفتگو ہوگی، نہ نعرے والی تقریر ہوگی، بلکہ آپ تمام کو کچھ دینے کی اور کچھ سکھانے کی اور آپ کی کچھ تربیت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بچیوں سے بھی گزارش کروں گا، چونکہ شاید ان کے بارے میں کوئی بات نہ ہوئی ہو اب تک، لیکن میرے بیان میں خواتین اسلام کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بہت سی ایسی باتیں آئیں گی کہ جس پر وہ بھی عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتی ہیں۔ عام طور پر یوپی، بہار، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال، اڑیسہ یہاں کے جب دورے ہوتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں مردوں سے کئی گنا زیادہ تعداد میں عورتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ پہلا اتفاق ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں عورتیں بہت کم، یا تو خریداری کر کے میلہ دیکھ کر جا چکی ہیں، یا تو وہ آئی ہی نہیں اور یہاں کا ماحول شاید ایسا نہیں ہے۔ اور میں بھی آپ کے علاقے میں اس طرف خاص طور پر پہلی بار آیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، اور جو کچھ بھی میں آپ کو سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ اسے جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر سنیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر پھیل
ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی رات اپنے ذکر کی بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا کریم محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہم سب کا دور دراز سے یہاں آنا قبول فرمائے۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا۔ یوں تو محفل کا آغاز تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے ہوا اور اس وقت رات کے 1:30 بجنے والے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ شروع سے آ کر بیٹھے ہوں گے، بہت سے بعد میں آئے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں، چونکہ آپ بہار کے رہنے والے ہیں اور بہار میں، جھارکھنڈ میں اور دوسرے جو آس پاس کے اسٹیٹ سے، ان میں ہر گاؤں کا اپنا اپنا ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اور جن گاؤں میں مدرسے ہوتے ہیں وہاں بھی سالانہ جلسے ہوا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب بھی آپ کو موقع ملے ایسی محفلوں میں جانے کا، اگرچہ 20، 25، 30 کلومیٹر آپ کو سفر کر کے جانا پڑے، اگر آپ اس لائق ہیں تو ضرور پہنچنے کی کوشش کیا کریں۔ اس کی وجہ کہ یہ وہ پاکیزہ محفل ہے جس محفل میں کوئی ایک بھی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، آتے وہی ہیں جنہیں میرا رب توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ محفل وہ محفل نہیں ہے جہاں آیا جاتا، یہ محفل وہ محفل ہے جہاں رب کی طرف سے بلایا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں رب بلاتا کسے ہے، اللہ توفیق کس کو دیتا ہے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ یہاں جتنے آ کر بیٹھے ہیں، چاہے وہ اوپر والے ہوں، چاہے وہ نیچے والے ہوں، چاہے وہ دور کھڑے راستے پر سننے والے، آپ بتائیے ہم میں کیا کوئی غوث اعظم کی طرح ہے؟ ہم میں کیا کوئی خواجہ غریب نواز کی طرح ہے؟ ہم میں کیا کوئی محبوب الہی کی طرح ہے؟ ہم میں کیا کوئی بتائیے وارث پاک کی طرح ہے؟ ہم میں کون ہے جو اپنے آپ کو کہے کہ وقت کا سب سے بڑا عابد میں ہوں، وقت کا سب سے بڑا زاہد میں ہوں، خوف خدا میں رونے والا میں ہوں، متقی پرہیزگار میں ہوں، نماز پنجگانہ کے ساتھ تہجد گزار میں ہوں۔ میں جب تک قرآن کی روزانہ ایک قرآن ختم نہ کروں میں سوتا نہیں، میں ماہ رمضان کے علاوہ بھی سال بھر روزے رکھتا ہوں۔ کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بلکہ میں منبر پر موجود ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، چاہے وہ نیچے بیٹھے لوگ ہوں، چاہے ہم جیسے اوپر بیٹھے لوگ ہوں، ہم سب کے سب اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلے گا 2-4 نیکیاں اگر ہوگی بھی تو ان کے مقابلے میں گناہ کئی گنا زیادہ ہوگا۔
بتائیے ہے نا؟ لیکن یاد رکھیں اگر اللہ نے اس محفل میں آنے کی توفیق دی تو کیوں دی؟ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ اگر بندے کو ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق مل گئی تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ بندے خوش ہو جا، تیرے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں رب تیرے گناہ کو نہیں دیکھتا، تیرے دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو نہیں دیکھتا۔ رب نے تجھے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیا تاکہ ذکر کی محفل میں تیرا جانا تیری بخشش کا بہانہ بن جائے۔ تو یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتا۔ لوگ گھڑی دیکھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، لوگ گرمی کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں، الجھن کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، ماوا زردہ گٹکے کی وجہ سے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ بتائیے پچھلی بار کتنے دن یا کتنے مہینے پہلے ایسی محفل میں آئے تھے؟ اب آج آئی ہیں، اب اگلی بار یہ محفل کب ملے گی کیا کوئی جانتا ہے؟ یہ جو اوپر بیٹھے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، جو مقررین ہیں، علماء ہیں، ناطق حضرات ہیں، جو ہمارے ناظم صاحب ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہوں گے جن کی ہر رات ایسی محفل میں گزرتی ہوگی، اور یہ یقیناً خوش نصیب لوگوں کی جماعت ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کی جماعت ہے کہ جنہیں میرا کریم ہر رات ایسی محفل میں شرکت کا موقع دیتا ہے۔ لیکن اگر ہماری اور آپ کی بات کی جائے تو کبھی کبھی یہ موقع ملتے ہیں، تو جب کبھی یہ موقع ملا کریں بھاگا مت کرو بلکہ آنے کی کوشش کیا کرو کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ جی چرگاہ، ٹھیک ہے، رامپور چرگاہ آپ کے گاؤں کا نام۔ آپ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں یہ شاید کسی کا کھیت رہا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کھلے میدان میں آ کر بیٹھے ہیں، آپ اپنے گاؤں کے زمین کے ایک ٹکڑے میں آ کر بیٹھے ہیں، لیکن جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے صحابیوں، جب کبھی تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو تو تم جنت کے میوے بھی چر لیا کرو، جنت کے میوے بھی کھا لیا کرو۔ جب صحابہ نے سنا تو بڑا تعجب ہوا، ہمیں زمین پر جنت کے باغ کہاں دیکھنے کو ملیں گے؟ ہم نے مکے میں کھجوروں کے باغ دیکھے، ہم نے مدینے میں کھجوروں کے باغ دیکھے، ہم نے عرب کے مختلف شہروں میں کھجوروں کے باغ دیکھے، ہمیں جنت کا باغ تو کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ عرض کرتے ہیں آقا زمین پر جنت کا باغ کہاں ملے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا زمین پر جو رب کے ذکر کی محفل سجتی ہے وہ ذکر کی محفل جنت کا باغ ہوا کرتی ہے۔ تو ہم کسی کے کھیت میں آ کر نہیں بیٹھے، ہم آج کی رات جنت کے باغ میں آ کر بیٹھے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ اچھا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ یہ کوئی شک و شبہ ہے؟ اچھا میں نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھاؤ، ورنہ جتنے اٹھا لیں گے، جو نہیں اٹھائے گا وہ تو گناہگار ہو جائے گا نا۔ اس کی وجہ کہ کسی بریلوی مولوی نے اسے جنت کا باغ نہیں کہا، جس کے صدقے میں رب نے جنت کو پیدا کیا ہے اس نبی نے اسے جنت کا باغ فرمایا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ جنت تیرے میرے آنے سے نہیں بن گئی، رب کے ذکر کی برکت سے یہ زمین جنت کا باغ بن گئی۔ اب بتائیے جنت کے باغ میں کوئی اپنے بل بلدی آ سکتا ہے؟ کوئی کتنا بڑا چودھری ہو، کوئی کتنا بڑا خان پٹھان ہو، کوئی کتنا بڑا زمیندار ہو، کیا جنت کے باغ میں اپنی مرضی سے گھس سکتا ہے؟ جنت کے باغ میں ظاہر وہی آئے گا جس کو جنت کا مالک چاہے، جنت کا مالک۔ آپ نے سنا ہوگا شداد نے زمین پر اپنی جنت بنوائی، نام سنا ہے نا آپ نے اس کا؟ کچھ نام تاریخ میں بڑے مشہور ہیں، نمرود ہے، فرعون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، قارون ہے، شداد ہے، یہ سنے نا آپ نے نا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو شداد نے زمین پر اپنی جنت بنوائی، کیا کہہ کر؟ لوگ اللہ کو اس لیے مانتے ہیں تاکہ انہیں جنت ملے۔ مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ میں اتنا طاقتور ہوں، اتنا مالدار ہوں کہ میں
زمین پر خود جنت تیار کرواؤں گا. اس نے حکم دیا اس دور کے انجینئرز کو کہ جنت تیار کرو. اب جانتے ان لوگوں نے پتا کیا کہ اس دور کے جو کاہن تھے، راہب تھے، سادھو تھے، مہنت تھے، ان کے ذریعے پتا کیا گیا کہ تم نے جنت کے بارے میں کیا کیا پڑھا ہے، تم جنت کے بارے میں کیا کیا جانتے ہو. کسی نے کہا وہاں تو عالیشان محلات ہوں گے، کسی نے کہا دیواریں سونے چاندی کی ہوں گی، کسی نے کہا اس کے چھت جو ہیں وہ جواہرات کے ہوں گے، مٹی مشک و عنبر کی ہوگی، وہاں کے درخت ایسے ہوں گے، ان کی ٹہنیاں ایسی ہوں گی. اس نے کہا یہ ساری چیزیں نوٹ کرو اور اسی کے مطابق زمین پر جنت تیار کرو. اب اس کے حکم پر جنت کو تعمیر کیا جانے لگا. میرے پیارے آقا کے فرزانوں، اب شداد کی بنائی گئی جنت جب تک بنتی رہی تب تک اس کے جسم میں سانسیں بھی چلتی رہی، اس کا دل بھی دھڑکتا رہا. لیکن جب جنت تیار ہو گئی، لوگوں نے کہا آئیے جنت کی سیر کر لیجئے، آئیے جنت کی اوپننگ کر لیجئے، آئیے اپنی بنائی جنت کو دیکھ لیجئے. اللہ نے اس کو اپنے محل سے نکل کر اس کی بنائی جنت کی دہلیز تک آنے کا موقع دیا. جب شداد پہنچا اپنی بنائی جنت کی دہلیز پر، ابھی اپنے پیر کو اٹھا کر اندر داخل ہونا چاہتا تھا، موت کے فرشتے نے اسی جگہ پر اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ دہلیز کے باہر منہ کے بل گر گیا. اللہ نے اس کی بنائی جنت کی دہلیز پر اس کی روح کو قبض کر کے بتا دیا جنت میری بنائی ہو یا جنت میری بنائی ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک بھی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو بتاؤ جنت کے باغ میں جسے نبی نے جنت کا باغ کہا، اپنی مرضی سے کوئی آ کے بیٹھ سکتا ہے؟ اب پتا چلا جنت کے باغ میں اللہ نے بیٹھنے کی توفیق عطا کی. اللہ میرے پیارے آقا کے فرزانوں، اب ممکن ہے کہ کوئی نوجوان کلکتہ میں رہنے والا، بنگلور میں رہنے والا، بمبئی میں رہنے والا، وہ کہے کہ اگر یہ جنت کا باغ ہے تو جنت کی طرح کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جنت جیسا کچھ نظر تو آنا چاہیے. جنت میں گرمی تھوڑی نہ ہوگی، جنت میں پلاسٹک کی کرسی تھوڑی نہ ہوگی، جنت میں یہ دھول مٹی تھوڑی نہ ہوگی. جنت جیسا کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے پیارے آقا کے فرزانوں، آج بہت سارے مسلمان نوجوان ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتے ہیں کہ اگر یہ جنت کا باغ ہے تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. تو میرے پیارے آقا کے فرزانوں، آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر بن دیکھے اسے جنت کا باغ نہیں مانتے ہو، آپ نے بن دیکھے جنت کو مانا ہے کہ نہیں مانا ہے؟ بن دیکھے اپنے رب کو مانا ہے کہ نہیں مانا؟ قبر میں 3 سوال ہوں گے، کوئی جا کر آ کر بتایا آپ کو؟ میدان قیامت کا دن کیسا ہوگا، کسی نے پلٹ کر آ کر بتایا آپ کو؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے بن دیکھے ہی مانا ہے نا. آپ جانتے جب میرے آقا سفر معراج سے واپس آئے تو صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھے، لیکن آپ کے ایک کہنے پر ہم نے اپنے باپ دادا پردادا کے خداؤں کو ٹھوکر ماری اور ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی وحدانیت کے اقرار. یاد رکھیے گا کہ آپ جنت کے باغ سے نکل کر جا رہے ہیں. کہاں سے جا رہے ہیں؟ جنت کے باغ. اب آپ نے یہ تو سنا ہوگا، توجہ ہے آپ کی، جب تک جائیں تو مجھے بتا دیجیے. آپ کے یہاں تو جلسے فجر کی اذان تک چلتے ہیں نا، لیکن میں فجر کی اذان تک نہیں بولوں گا، اس کی وجہ کہ وقت ختم ہو جائے گا اور ابھی میری عشاء باقی. تو میں عشاء کا وقت رہتے رہتے گفتگو مکمل کروں گا تاکہ عشاء بھی پڑھ سکوں اور اطمینان سے آپ سے مصافحہ بھی کر سکوں. ٹھیک ہے؟ تو تب تک آپ بھی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ دیکھیں میں نے کہا نا، نعرے والی تقریر نہیں ہوگی، جذباتی گفتگو نہیں ہوگی، کچھ سکھانے کی کوشش کروں گا، سیکھیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے آقا کے فرزانوں، آپ نے یہ سنا ہوگا کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے جنتی سارے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا؟ پہلے بہت سے جہنمی ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے گئے جہنم میں، لیکن تھے مومن ایمان والے، حضور کی شفاعت کے صدقے جہنم سے نکالا گیا.
جنت میں داخل کر دیا گیا. لیکن کیا بتائیے جو جنتی جنت میں چلا گیا اس میں سے کسی کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالا جائے گا؟ یہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جو جنتی ایک بار جنت میں چلا گیا اب پھر اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اب اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اپنی قسمت پر ناز کرو. جب اللہ نے جیتے جی جنت کے باغ میں بٹھا دیا ہے تو مرنے کے بعد بھی جنت سے نکالے گا نہیں، بلکہ جس سے روح نکلے گی اللہ تمہیں جنت ہی میں داخل فرمائے.